آپ حضرات کے سامنے مسلسل سورۃ الفاتحہ کا درس، اس کا سبق، اس کی تفسیر، اس کی توضیح اور تشریح چل رہی ہے، اور تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہو بھی چکا ہے، اور ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن خلاصے کے طور پر پیچھے سے، تاکہ آپ کو یاد رہتا رہے، مقصد یاد کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، صرف سن کر کے دوسرے کام سے نکال دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ اور مثل مشہور ہے، اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، کہ جب اس بات کو بار بار بولا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں گے آگے چل کر کے انشاءاللہ، اگر زندگی بخیر رہی اور اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ موقع دیا کہ قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مضمون آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ دن پہلے مضمون تھا، پھر یہی مضمون آ گیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً قرآن پاک کے 28 پاروں کے اندر ہے، کہیں کچھ کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ تو بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ بات تو شاید پہلے آ چکی تھی، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی کئی پاروں کے اندر ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو پورا مضمون اور خلاصہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ اس کو ایک ساتھ اکٹھا بیان کر دیا جائے، بلکہ نصیحت کی کتاب ہے۔ جیسی جہاں پر جتنی ضرورت پیش آتی ہے اتنی نصیحت کر دی جاتی ہے۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ہر موقع پر نصیحت کرتا ہے، چونکہ باپ کی نظر میں اولاد اولاد ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، شیخ مربی اپنے مسترشد کو، اپنے مرید کو نصیحت کرتا ہے۔ تو چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے ایک مضمون کو کئی مرتبہ بیان کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ یہ مضامین دل کے اندر اتر جائیں اور بیٹھ جائیں۔ نصیحت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو بار بار کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز بزرگوں دوستو، آپ اس بات کو محسوس نہ کریں، میں پیچھے سے ربط اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی پوری عقل کے اندر آتی رہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے، تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جو ہر عالم کے رب پالنہار ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رب کیسا ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں؟ الرحمن، اس کی شان اور صفت یہ ہے وہ بڑا مہربان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنوں پر بھی غیروں پر بھی۔ الرحیم، اور خاص طور سے اس کی رحمت آخرت میں دیکھنا کیسی ہوگی۔ تو رحمان کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی رحمت سے ہے، اور رحیم کا تعلق صرف مومنین سے ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں پر خاص طور سے مہربان، اور وہ آخرت کے میدان میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا جس رب کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ صرف
رحمان اور رحیم ہی نہیں، ہر عالم کا پالنہار ہی نہیں، بلکہ اس کی شان یہ ہے مالکی یوم الدین، اور روز جزا کا بھی مالک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، ہر عالم کا پالنہار بھی وہ ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، اور تمام تعریفیں ہیں بھی اسی کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اس پیشانی کو اگر جھکائیں تو اسی کے سامنے جھکائیں، کچھ مانگا جائے تو اسی سے مانگا جائے، اس کے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، نہ حاجت روا سمجھے، نہ نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پاک پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے درخواست اعانت یعنی مدد بھی کرتے ہیں، تو مدد بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اب آگے 4 آیتیں ہو چکی ہیں، 5ویں آیت جب یہ مضمون آپ سمجھ چکے کہ عبادت بھی اس کی ہے، مدد بھی اس سے مانگنی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک دعا سکھائی کہ دیکھو مانگنے کے لیے تو دنیا کے اندر الگ الگ انداز ہے، کوئی اللہ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں الگ الگ ہیں، لیکن جو تمام کائنات کی کامن اور مشترک ضرورت ہے اگر وہ مل جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور خاص دعا سکھا دی بندوں کو کہ مجھ سے مانگنے کی چیز ایک ہی ہے، میرے خزانے کے اندر جو چھپا ہوا قیمتی ہیرا ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر کسی بندے کو ہدایت مل جائے اور ہدایت کے درجات مختلف ہیں، اعلیٰ درجہ مل جائے تو سمجھو اس کی دنیا اور آخرت دونوں لائف بن گئی، اس کی زندگی سدھر گئی۔ تو اللہ نے خود ہی مضمون بتایا، اس کو یوں سمجھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں بیٹا ہاتھ اٹھا اور دعا مانگنا سیکھ۔ بچہ کہتا ہے ابو مجھ سے تو دعا مانگنی آتی نہیں۔ ابو کہے کہ بھائی ہم بتائیں گے نا، آپ صرف ہاتھ اٹھاؤ اور جیسے ہم بولیں ایسے ہی تم بولتے چلے جانا۔ تو ابو الفاظ سلیکٹ کرے گا کہ بچے کے لیے کون سی دعا بیسٹ ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے بھی انسانوں پر، ساری مخلوق پر رحم کا معاملہ فرمایا اور انسانوں کو ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا بتا دی کہ میری بارگاہ میں مانگنے کی چیز اگر ہے تو میں بتاتا ہوں تم کو کیا مانگو مجھ سے مانگو ہدایت۔ اسی لیے اس ہدایت کو ہر انسان، ہر مسلمان، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز فرض ہو، نماز واجب ہو، نماز سنت ہو، نماز نفل ہو، اور کسی وقت بھی وہ نماز پڑھے اللہ کے سامنے تو ہر حال میں سورہ فاتحہ کے اندر اس دعا کو ضرور مانگتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا بھی تو چاہیے کہ یار اتنی اہم دعا اللہ نے بتائی ہے تو اس لیے ہے دعا کیا چیز۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک روشنی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جب وہ روشنی داخل ہوتی ہے تو انسان کی عقل روشن ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اس کو بولنا چاہیے، اس کے ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے پیر دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہدایت ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی شمع ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر وہ اتر جاتی ہے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، حق باطل میں پہچاننے کی صلاحیت، استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہدایت کے بے شمار اس کے درجات ہیں۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے جمادات اور نباتات کو عطا فرمایا ہے۔ جمادات جیسے کہ مٹی، ڈھیلا، پتھر، یہ جمادات بولتے ہیں اس کو، اور نباتات گھاس پھوس زمین سے اگنے والی چیزیں۔ اور اسی طریقے سے پہلے درجے کے اندر گائے، بیل، چرند پرند اور چیونٹی سے لے کر بڑی بڑی مخلوق تک جو آپ کو نظر آتی ہے، ہدایت کا پہلا درجہ اللہ نے کو عطا فرمایا ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے؟
ہر چیز کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چل جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی معرفت اور پہچان ان کو آٹومیٹک حاصل ہو جائے۔ زمین سے اگنے والا گھاس کا تنکا بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر یوجد وحدہ لا شریک لہو گوید، زمین سے اگنے والا گھاس کا تنکا بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز میری بڑائی بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں۔ تو جمادات، نباتات، حیوانات کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو ان کے مطابق عقل شعور دے دیا، جی اٹھی ہے۔ اللہ نے اس کی سونگھنے کی پاور اتنی رکھی ہے کہ وہ مٹھاس کو، اپنی غذا کو بہت دور سے سونگھ لیتی ہے اور پلان بنا کر کے اپنے سوراخ سے نکلتی ہے، اور وہ جہاں تک جا کر کے شکر میٹھی چیز ہوتی ہے اس کو لے کر کے وہاں سے پھر اپنے سوراخ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عقاب پرندہ ہے، اس کی نگاہوں کو اتنا تیز بنایا ہے، بلندی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر شکار نیچے نظر آئے تو ایک سیکنڈ کے اندر نیچے پہنچ کر کے اپنا شکار اس کو اچک لیتا ہے۔ ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کسی کی نگاہوں میں، کسی کی زبان میں، کسی کی کسی چیز کے اندر۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ ہدایت ہے جو قدرتاً اللہ نے ان کو عطا فرماتی، اس ہدایت کی روشنی میں وہ اپنا نفع نقصان اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اس ہدایت کا تعلق کسی نبی یا ولی یا کسی فرشتے سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ اللہ نے یہ ہدایت ہر ایک کو عطا فرمائی، سمجھے بھائی؟ یہ ہدایت کا پہلا درجہ۔ ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے جو عام انسانوں سے اور جنات سے متعلق ہے۔ ان عام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور کے اندر اللہ نے الگ الگ نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ آدم علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر، نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام، ہود، صالح، شعیب علیہ السلام، یوسف اور موسیٰ، ہارون، تمام نبی اپنے اپنے زمانوں کے اندر آئے اور اپنے دور کے انسانوں کو انہوں نے آ کر کے ہدایت کی تعلیم دی، اور اسی ہدایت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر نبی کو ہادی بنا کر کے بھیجا ان کی قوموں کی طرف۔ تو ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ انسانوں تک اور جنات تک، یاد رکھیے جنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، جو نبی انسانوں میں پیدا ہوئے یہی انبیاء اپنے زمانے کی جنات کے بھی نبی ہوتے تھے۔ جو ان پر ایمان لائے گا موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ کی شریعت کو فالو کرے گا، وہ سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور جو حضور علیہ السلام پر ایمان لایا، قرآن پڑھتا ہے، وہ حضور کا امتی ہے۔ انسانوں میں بھی ہے، جنات کے اندر بھی ہے۔ تو جنات میں مستقل اللہ نے کوئی سوچے کہ بھئی اس طرح انسانوں میں نبی آئے ہیں جنات میں بھی آئے ہوں گے، جنات میں اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا، عورتوں میں بھی اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، یہ بھی یاد رکھیں، صرف مردوں میں نبی بھیجے۔ تو ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان اور جنات تک ہدایت پہنچانا ہے۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لا چکا ایک بندہ، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، متقی بھی ہے، ایمان والا ہے، اب اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے اندر بڑھانا ہے، جتنا تقویٰ، جتنا پرہیزگاری، جتنا اتباع سنت، جتنا گناہوں سے بچ کر کی زندگی گزارتا چلا جائے گا، اس کے انلمیٹڈ درجات ہیں۔ کوئی درجہ ایسا نہیں کہ جہاں جا کر کے ہم کہہ دیں کہ آج یہ ہدایت کے اس درجے پر پہنچ گیا، اب اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ خود حضور علیہ السلام ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے اپنے کی امت کے لیے دعا مانگ رہے، الہی مجھے بھی ہدایت دے، حالانکہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کے اندر آئے گا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ نے مکہ فتح کرایا اپنے نبی سے،
اور کہا کہ اے پیغمبر ہم نے تجھ کو ہدایت دے دی اور سیدھا راستہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پتہ ہی چلا کہ نبی بھی ہر وقت ہدایت کے درجات کی منزلوں کو طے کرتا رہتا ہے، اور ایمان والا بھی وہ ایک سطح پر نہیں رہتا، یا تو نیچے کی طرف آتا ہے یا پھر اوپر کی طرف چلتا رہتا ہے۔ تو ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے اور ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے، اس میں کسی نبی کو کوئی دخل نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صرف ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے کہ عام انسان جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان تک دین پہنچانا، ان تک کلمہ پہنچانا، ہدایت کی بات پہنچانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید یہ ہے۔ ہدایت کے 3 درجے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ہدایت کا ایک درجہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، پہلا درجہ وہ تو کافر کو بھی حاصل ہے، سمجھے نا، نہیں گائے بکری کو بھی حاصل ہے، جماعت کو بھی حاصل ہے۔ اسی لیے جب آپ ہدایت کے 3 درجات سمجھ لیں گے تو قرآن آگے چل کر کے بعض جگہ کہے گا کہ اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، آئیں گے اس طرح کے الفاظ، اللہ تعالیٰ فلاں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سوچیں گے کہ ہدایت تو اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے، تو شروع میں سن کر کے آئے ہیں، یہاں کہہ رہے کہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، تو اعتراض پیدا ہوگا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہدایت کے کون سے درجے کی بات چل رہی ہے اس کو سوچو۔ پہلا درجہ تو اس کو حاصل ہے، ساری مخلوق کو حاصل ہے۔ ہدایت کے تیسرے درجے کی بات چل رہی ہے جو مومنین اور متقین کے لیے ہے، اور وہ اللہ رب العزت ان کو دیتا ہی نہیں، تو اعتراض ہوگا ہی نہیں، جو پتا ہوگا اس کو۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہمیشہ انسان کو اعتراض علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب علم اس کے پاس مکمل ہوتا ہے تو علم ایک روشنی ہے، روشنی ہوگی تو اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ کہتے رہے الہی ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ذریت کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور ہدایت کا وہ اعلیٰ درجہ جو مطلوب ہے اور جو خاص اللہ رب العزت ہی کا کام ہے، اس لیے ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ کوئی اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ قرآن میں ایک جگہ آئے گا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت دیتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو میں نے ہدایت کے 3 درجات آپ کو بتائے ہیں، امید ہے بات عقل میں آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ تو آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ آگے پھر یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فضل فرما کر کے اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ اگر اللہ نہ بتاتا سیدھا راستہ کیا ہے تو ہر انسان جھگڑتا کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، دوسرا کہتا میں سیدھے راستے پر ہوں، تیسرا کہتا میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایسا کلیئر کٹ اشارہ دے دیا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو سمجھ لینا یہ صراط مستقیم کے اوپر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ صراط مستقیم پر ہیں کون لوگ اور اللہ نے کیا بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو سبحان اللہ